قرآن ہے، 20واں پارہ ہے، اللہ کا فرمان ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ محبوب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے گویا کہ نبی، چونکہ یہ خطاب حضور سے ہے، یہ خطاب کس سے ہے؟ ہاں، اللہ نے حضور سے فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی، اے نبی اور اے محبوب اور اے حبیب، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ تو یہاں ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، حضور کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں میں صاف کر دے رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے رسول کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہدایت کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے راستہ دکھانا، ایک معنی ہے ہدایت کا ایک معنی۔ دیکھیں میں بات ہدایت پر اس لیے کر رہا ہوں نا، ہدایت پر اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میرا خود کا تجربہ ہے اور خود کا ایکسپیرینس ہے اور میرا مشاہدہ ہے کہ جس بندے کو بھی ہدایت ملی گویا اسے دین و دنیا کی نعمت مل گئی۔ اس لیے میں آج صرف ہدایت پہ بات کروں گا، آج نماز پہ بات نہیں ہوگی، روزے پہ نہیں، زکوٰۃ پہ نہیں، حج پہ نہیں، تلاوت قرآن پہ نہیں، صرف ہدایت پہ بات ہوگی۔ جسے ہدایت مل گئی اسے دین و دنیا کی کیا ملی؟ نعمت مل گئی۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہدایت سے بڑھ کر کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور، تو سورہ فاتحہ کی صورت میں وہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو ایک بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں بھی ہدایت مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ ہدایت۔ تو نماز میں ہدایت مانگنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب نماز جیسی عبادت میں ہدایت مانگنے کا حکم ہے تو نماز کے بعد بھی ایک بندے کو اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ دولت یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، مال بہت بڑی چیز نہیں ہے، شہرت بہت بڑی چیز نہیں ہے، کرسی بہت بڑی چیز نہیں ہے، دبدبہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سب مل کر کہیں، ہدایت۔ ہدایت۔ اب دیکھیں تو ہدایت کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے راستہ دکھانا، ایک معنی ہے راستہ، بلکہ اعلی حضرت کے ترجمے کے مطابق ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ چلانا۔ کیا؟ اس لیے کہ راستہ دکھانے کا مطلب یہ کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، اب آپ چلیے۔ تو ہم نے راستہ دکھایا، آپ چلیں گے تو کہاں تک چلیں گے یہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ ہم نے تو راستہ دکھایا ہے، چلنا آپ کا کام ہے، آپ کہاں تک چلیں گے یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر ہم راستہ دکھانے کی جگہ راستہ چلانا شروع کر دیں تو آپ منزل تک پہنچیں گے کہ نہیں؟ منزل تک پہنچیں گے نا؟ بولیے۔ تو اب دیکھیں یہاں اعلی حضرت نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہمیں راستہ چلا، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں راستہ دکھا۔ تو جن لوگوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ ہمیں راستہ دکھا، وہ بھٹک گئے، وہ راستے میں وہ بھٹک گئے، وہ منزل تک نہیں پہنچے، وہ مقام تک نہیں پہنچے۔ لیکن اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا کہ ہمیں راستہ چلا، تو چلے اور منزل تک پہنچ گئے۔ وارث پاک نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہمیں راستہ چلا، مخدوم پاک نے فرمایا کہ اللہ عرض کیا کہ اللہ ہمیں راستہ چلا، خواجہ صاحب نے یہی کہا کہ اللہ راستہ چلا، غوث پاک نے کہا کہ اللہ راستہ چلا، صدیق اکبر نے کہا راستہ چلا، فاروق اعظم نے کہا راستہ چلا، مولا علی عثمان غنی نے کہا راستہ چلا۔ تو پھر وہ ایسا چلیں کہ منزل پا گئے، وہ ایسا چلیں کہ منزل پا گئے، کامیابی مل گئی۔ تو اسی لیے تو ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ چلا اور ایک معنی ہے منزل تک پہنچا۔ بول دیجئے، ایک معنی ہے راستہ چلانا اور ایک معنی ہے منزل تک پہنچانا۔ تو راستہ چلانے کی جو ذمہ داری ہے یہ حضور کی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ راستہ دکھانے کی جو ذمہ داری ہے کس کی ہے؟ حضور کی۔ حضور راستہ دکھائیں گے، منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہے۔
صحابہ راستہ دکھائیں گے، منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہے. بول دیجئے. اہل بیت راستہ دکھائیں گے، منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہے. تو علماء دین، عالم دین، آپ کی مسجد کے امام، آپ کی خانقاہ کے پیر راستہ دکھائیں گے، مگر منزل تک کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ ارے بھائی، ایک اچھا امام، ایک اچھا پیر یہی کہے گا آپ نماز پڑھیں، آپ نماز کی پابندی کریں، آپ نماز بالکل شرائط کے ساتھ پڑھیں، آپ نماز واجبات کے ساتھ پڑھیں. ایک اچھا امام اور ایک اچھا پیر یہی کہے گا نا کہ آپ حق حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، حرام سے پرہیز کریں، سود سے پرہیز کریں، ادھر ادھر جو ہے دھوکہ دینے سے پرہیز کرے، بالکل صاف ستھرا کھانا کھلائے. ایک اچھا امام، ایک اچھا پیر تو یہی کہے گا، راستہ آپ کو دکھائے گا، آپ کو راستہ بولیے، لیکن منزل تک کون پہنچائے گا؟ سب مل کر کہیں اللہ پہنچائے گا. تو اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، یعنی جسے چاہے منزل تک پہنچا دے. اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اے نبی، آپ کا کام ہے صرف راستہ دکھانا، اور اللہ کا کام ہے منزل تک پہنچانا. اللہ کا کام ہے منزل تک پہنچانا. تو بھائی، نبی کے جو وارث ہیں، نبی کے جو وارث ہیں، علماء، جو اچھے قسم کے علماء ہیں، جن کے دل میں شریعت کا درد ہے، جن کے سینے میں سنیت کا درد ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہدایت پر آ جائیں اور اس ہدایت پر استقامت پذیر ہو جائیں. جو علماء اپنے مقتدیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جو علماء اپنے مریدوں کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان علماء کی یہی کوشش ہے کہ اللہ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ ہدایت مل جائے. کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے. اور ہدایت یہ بہت بڑی نعمت ہے پیارے. یہی ہدایت جب صدیق اکبر کو ملی تو صداقت کے بادشاہ بن گئے. یہی ہدایت جب فاروق اعظم کو ملی تو عدالت کے بادشاہ بن گئے. جب یہی ہدایت عثمان غنی کو ملی تو سخاوت کے بادشاہ بن گئے. جب یہی ہدایت مولا علی کو ملی تو ولایت کے بادشاہ بن گئے. جب یہی ہدایت حسن مجتبیٰ کو ملی تو سیادت کے بادشاہ بن گئے. جب یہی ہدایت حسین ابن علی کو ملی تو شہادت کے بادشاہ بن گئے. ارے جب یہی ہدایت بغداد کے غوث اعظم کو ملی تو کرامت کے بادشاہ بن گئے. اور یہی ہدایت جب غریب نواز کو ملی تو ہندوستان کے بادشاہ ہو گئے. اسی لیے پیارے، اگر بادشاہی چاہتے ہیں، بادشاہی، تو بادشاہی کرسی پر نہیں ہے، بادشاہی سلطنت میں نہیں ہے، بادشاہی رعب اور دبدبہ میں نہیں ہے، بادشاہی سیاست میں نہیں ہے، بادشاہی ہدایت میں ہے. ہدایت میں ہے. بولیں، بادشاہی ہدایت میں ہے. جسے ہدایت مل گئی وہ بادشاہ ہو گیا. لیکن آج ہم لوگ بادشاہ اسی کو سمجھتے ہیں جو شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارے، جن کے پاس رہنے کے لیے 2 گھر نہیں بلکہ 5 گھر ہو، وہ بادشاہ ہے. جو نفرت کی سیاست کریں وہ بادشاہ ہو گیا. جو لوگوں کو ہدایت کی طرف آنے نہ دے وہ بادشاہ ہو گیا. جو نوجوانوں کو گمراہ کرے وہ بادشاہ ہو گیا. جو نوجوانوں کو 200-300 کی لالچ دے کر جو ہے اپنے راستے پر چلا دے وہ بادشاہ ہو گیا. جس کے پاس ٹھاٹ باٹ ہے وہی بادشاہ ہو گیا. ہم تو یہی سمجھتے نا. نہیں، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ بھکاری ہے. کیا ہے؟ بولے بھائی، وہ بھکاری ہے. اس نے دنیا کو گلے سے لگایا ہے. اس نے دنیا کو بہت کچھ سمجھ رکھا ہے. اس کے لیے صرف دنیا ہے، اس کے لیے صرف دنیا کے ساز و سامان ہے. بھائی، یہی وجہ ہے نا اللہ والوں کو ہم بادشاہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ والوں نے وہ فقیری اختیار کی ہے، وہ فقیری اختیار کی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں، فقیری اور بھکاری یہ 2 چیزیں، ایک فقیر ہے اور ایک بھکاری ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ بھکاری وہ ہوتا ہے جسے دنیا، توجہ دیجیے گا، جسے دنیا ٹھکرا دے. جسے دنیا ٹھکرائے وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے، بھکاری ہوتا ہے. اور فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو ٹھکرا دے. جو دنیا کو ٹھکرا دے، جو دنیا کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے، اللہ کے واسطے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اے اللہ، ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ آج یہ قوم مسلم ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے یہ قوم مسلم برباد ہے. یہ قوم مسلم ذلیل ہے. یہ قوم مسلم رسوا ہیں. یہ قوم مسلم ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں. اس لیے
ہماری قوم کو چاہیے کہ آج بھی موقع ہے کہ ہم ہدایت کے قریب ہو جائیں. ہم وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت مل جائے. ہم وہ کون سا کام کریں کہ ہمیں ہدایت مل جائے؟ ہم وہ کون سا کام کریں کہ ہمیں ہدایت مل جائے؟ تو ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، ہمیں بس ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. جنہیں ہدایت مل گئی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے. جنہیں ہدایت مل گئی ان کو فالو کرنا ہے. جنہیں ہدایت مل گئی ان کے راستے پر چلنا ہے. جنہیں ہدایت مل گئی اور صرف ہدایت نہیں ملی بلکہ اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، اکرام ملا ہے. آپ دیکھیں قرآن ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور ان کے راستے کی. سیدھا راستہ وہ کون سا ہے؟ وہ ان کا راستہ ہے، وہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں کہ اللہ نے کن پر انعام فرمایا ہے. تو قرآن 5واں پارہ کہتا ہے، 5واں پارہ میں ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کن پر انعام نازل فرمایا ہے اور کنہیں اکرام سے نوازا ہے تو پڑھو نا 5واں پارہ. اللہ نے خود واضح فرما دیا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے وہ نبی کی جماعت ہے، وہ صدیق کی جماعت ہے، وہ صلحاء کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور یہ جماعت اللہ کی دوست ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو فالو کریں، نبی کو فالو کریں، صدیق کو فالو کریں، صلحاء کو، نیک لوگوں کو فالو کریں، اور شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں فالو کریں. مگر آج ہماری فالوونگ ہماری طبیعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں. ہماری جو فالوونگ ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ طبیعت کے مطابق. شریعت کے مطابق اگر فالوونگ ہوگی نا تو سب سے پہلے بندہ رسول اللہ کو فالو کرے گا. شریعت کے مطابق اگر ہم فالو کریں گے تو سب سے پہلے ہم جس کو فالو کریں گے وہ کون ہوگا؟ اللہ کا رسول ہوگا. ہم رسول اللہ کو فالو کریں گے، ان کی سنت کو فالو کریں گے، ان کی سیرت کو فالو کریں گے. پیارے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا جائے اور تم ہدایت یافتہ جماعتوں میں شامل ہو جاؤ تو سب سے پہلی بات جو ضروری ہے تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ تم حلال کھانا کھاؤ. کون سا کھانا؟ حلال. آج مسلمانوں کی توجہ حلال کھانے پر نہیں، بس کھانا ہے. توجہ ہے نا، بس بچوں کو کسی طرح کھلانا ہے. حلال کی طرف کوئی توجہ ہماری نہیں ہوتی، جبکہ ساری عبادتوں کی قبولیت کا مدار حلال پر ہے. اس پر ہے. آپ کی نماز کی قبولیت یہ حلال روزی پر ہے. آپ کی نماز تبھی قبول ہوگی جب آپ حلال کھائیں گے. آپ کو ہدایت تبھی ملے گی جب آپ حلال کھائیں گے. اگر آپ حلال نہیں کھاتے نا اور حلال کھانے سے آپ محروم کر دیے گئے تو آپ ہدایت سے محروم کر دیے گئے. دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے رگوں میں حرام لقمے کا اثر ہوگا، جو حرام پر پلا ہوگا، جو سود پر پلا ہوگا، اس کی دعا چولیا مسجد تو کیا ہے، خانہ کعبہ میں بھی قبول نہیں ہوگی. دیکھیے ایک مبلغ جو ہوتا ہے نا، ایک مبلغ، میں سمجھ لیجیے ایک مبلغ ہوں. جب ایک مبلغ کسی ایریا میں، کسی علاقے میں، کسی جماعت میں 40 دن رہ جائے تو اس کو اس ایریا، اس علاقے اور اس جماعت کے حالات سے وہ واقف ہونے لگتا ہے. وہ نہ لگتا ہے نا. اور الحمدللہ میں یہاں 8 سے 9 سال سے ہوں تو میں تو بخوبی جانوں گا میرا علاقہ کیسا ہے، میرے علاقے کے لوگ کیسے ہیں. ارے میں تو یہاں تک کہ جانتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے گھروں میں کس دن کیا بنتا ہے. میں اتنا تک جانتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اس علاقے کا والی بنایا ہے اور اس علاقے کو ہمارے سپرد کیا ہے اور امانت کے طور پر،
بھائی امانت کے طور پر. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس علاقے کی اصلاح کریں, ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس علاقے کو ہدایت کی طرف لے جائیں. کہاں لے جائیں؟ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے نا آپ کو اچھی بس آپ کو آپ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے, ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی طبیعت کے مطابق اگر ہم بیان کرنے لگے تو کل قیامت والے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا, ہماری پکڑ فرمائے گا اور ہم سے کہے گا ہم نے تمہیں فلاں علاقے کی ولایت اور امامت سپرد کی تھی, تم اس علاقے کو ہدایت کے بجائے گمراہ کر کے چلے آئے. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہمیں اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے. ہم چاہتے بھیا جو قرآن اور حدیث میں ہیں وہ صاف صاف آپ تک پہنچا دے. ہم پہنچانے کے بعد ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. اب آپ اگر عمل نہیں کریں گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی, میری نہیں ہوگی. اگر مجھ سے اللہ پوچھے گا نا آپ کو سامنے رکھ کر, تو ہو سکتا آپ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمیں جھٹلائیں گے کہ اللہ انہوں نے تو بتایا نہیں تھا, ہمارے امام صاحب نے نہیں بتایا تھا, ہمارے رہبر نے نہیں بتایا تھا, ہمارے علماء نے نہیں بتایا تھا, ہمارے پیر نے نہیں بتایا تھا, تو ہم کیسے عمل کرتے؟ تو پھر وہاں کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے یہ جھوٹا ہے, اللہ انہوں نے بتایا تھا, میرے ساتھ بیٹھتے تھے, یہ میرے بغل میں نماز پڑھتے تھے, جمعہ کا خطاب سننے کے لیے ساتھ دونوں ہم لوگ بیٹھتے تھے, اور ہم سنتے تھے, ہم عمل کرتے تھے, اور انہیں نہیں بتایا. توجہ دیجیے, جیسے نبیوں کی امت جھٹلائے گی کل قیامت کے دن, تو انہی امتیوں میں کچھ امت ایسی بھی ہوں گی جو ان کو جھٹلا دیں گی جو نبیوں کو جھٹلائیں گے. پیارے, اللہ نے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے اور ہدایت کے حوالے سے جو قرآن اور حدیث میں پیش فرمایا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھل کر اور بالکل کھول کر اور بالکل وضاحتی طور پر ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. اب عمل کرنا آپ کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر عالم دین جب تقریر ختم کرتا ہے نا تو آخر میں کہتا ہے وما علینا الا البلاغ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر دین کی باتیں پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی ہم نے پہنچا دی. اے اللہ ہمارے اوپر شریعت کی جو باتیں پہنچانے کی ذمہ داری تھی ہم نے پہنچا دی, اب عمل کروانا تیرا کام ہے. توجہ ہے نا, عمل کرنا ان کا کام ہے اور عمل کروانا بولی بھائی تیرا کام ہے. ہم تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی ہم نے پہنچا دی. اب آئیے پیارے, آج ہم بالکل مطمئن ہو کر اور تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ اللہ ہم جو رزق حرام کو لقمہ بنا رہے ہیں, ہم جو یہ کھانا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, اے اللہ اس سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ دیکھیے میں بہت بڑی بات بتا کے جا رہا ہوں. میرا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے, تقریر تو میں کرتا ہی رہتا ہوں. میرا مقصد سمجھانا ہے, دین کی باتیں بتانا ہے. ایک ہے شریعت پر عمل نہ کرنا اور ایک ہے شریعت کا مذاق بنانا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر آپ شریعت پر عمل نہیں کرتے نا تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. آپ نماز نہیں پڑھتے, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ روزہ نہیں رکھتے, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے اور عرس کے موقع پر وہاں چادر پیش نہیں کرتے تو وہ بزرگ ناراض نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کسی مزار پہ حاضری نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. چادر نہیں چڑھائیں گے عرس کے موقع پہ تو ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر عرس کے موقع پر اسی بزرگ کی بارگاہ میں بے ادبی کریں گے, گستاخی کریں گے, چادر اور گاگر کے نام پر سیاست کریں گے, تو بزرگ معاف کر دیں گے؟ بولیے نہیں معاف کریں گے. اسی طرح شریعت پر عمل نہ کریں, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر نماز کے دوران آپ نے نماز کا خیال نہیں رکھا, مثال کے طور پہ وضو کا خیال نہیں رکھا, مثال کے طور پہ غسل کا خیال نہیں رکھا, مثال کے طور پہ فور ایگزامپل پاکی کا خیال نہیں رکھا, نماز میں آ رہے ہیں صفوں کا خیال نہیں ہے, تو کیا اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ کام بھی کروائے گا اور سزا بھی دے گا. یہ سب سے بڑی سزا ہے. مگر مسلمان ہیں, کس خوش فہمی میں ہم جی رہے ہیں بھائی؟ شریعت کا مذاق بنائے جا رہے ہیں.
نماز بار بار کہا جاتا ہے کہ نماز ڈھنگ سے پڑھا کریں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو اور غسل کا خیال رکھیں، نماز کے اندر کم سے کم جب جماعت میں شرکت کریں، امام کی اقتداء میں، سنی امام کی اقتداء میں جب سنی مسجد میں آئے تو کم سے کم صفوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سب سے زیادہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ابھی نئے ہمارے حاجی لیاقت صاحب جو حافظ جی ہیں، جو ہمارے غائبانہ نماز پڑھاتے ہیں، 68 سال ان کی عمر شریف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضور مجاہد ملت کے ہاتھ پر بیعت، الحمدللہ۔ اللہ ہم لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے ان کو بھیجا۔ اب دیکھیں کہ یہ بزرگ اب 68 سال ہیں، بھائی 1 من علم کے لیے نا 10 من تجربے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر علم ہو اور تجربہ نہ ہو تو وہ علم نکھرتا نہیں ہے۔ اب میرے پاس علم ہے لیکن ان کی عمر کے برابر میرے پاس تجربہ نہیں ہوگا؟ بولیے، ان کی عمر کے برابر، یہ 68 سال کے ہیں، اللہ انہیں اور زندگی دے اور دین کی خدمت کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے بہت خراب لگا، کہا حضرت یہاں کے لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہی بات یہ بنگالی مسلم ہے مدنا پور کے، یہی بات یہ اپنے علاقے میں بولیں گے، کیلا بگان کے لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے، خراب لگے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے خراب لگے گا۔ انہوں نے کہا مجھ سے کہ حضور یہاں لوگ جو ہے جیسے تیسے سب بندی کر لیتے ہیں، بچوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح جمعہ کی جماعت میں اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، لوگ مسجد آنا پسند نہیں کرتے، کوئی آفس میں صف جماعت قائم کر رہے ہیں، جناب میں سب بندی نہیں بولوں گا، کوئی آفس میں امام بن جا رہا ہے، کوئی دکان میں امام بن جا رہا ہے، کوئی مکان میں امام بن جا رہا ہے۔ ارے بھائی کیا شریعت کا مذاق بنا رکھا آپ نے۔ بار بار میں نے ان سے کہا کہ حضرت الحمدللہ نماز کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، میں ہر جمعہ لوگوں کو ٹوکتا ہوں، میں ہر جمعہ لوگوں کو بتاتا ہوں، مسائل نماز بھی بتاتا ہوں، طریقہ نماز بھی بتاتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتائے گا، مگر پھر بھی اگر یہ ان سے بھول ہو رہی ہے، ان سے چوک ہو رہی ہے تو پھر ان کا کھانا چیک کیا جائے۔ ہم نے کہا ان کا کھانا چیک کیا جائے، یہ صحیح کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اگر صحیح کھانا کھائے ہوتے نا تو سب سے پہلے انہیں اپنے امام سے محبت ہوتی، اور اگر امام سے محبت ہوتی تو امام کی ہر بات کو یہ اپنے دلوں پر نوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے اپنا مذاق نہ بناؤ، اور اپنی وجہ سے کم اس سید کا مذاق مت بنواؤ کہ کوئی آ کر بولے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا طریقہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ اسی کے پیش نظر ہمارے لیاقت بھائی، لیاقت چچا نے اس کو محسوس کیا تو انہوں نے ہر عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ کا ٹائم نکالا اور جو ہے اپنے مقتدیوں کو جمع کرنے کے بعد وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، طریقہ غسل انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، مگر اس میں بھی زیادہ لوگ نہیں آتے، 10 سے 15 لوگ۔ تو آئیے پیارے ہمیں نماز درست کرنی ہے۔ کیا درست کرنی ہے؟ کیونکہ جس بندے کی نماز درست ہو گئی اس کا ہر کام درست ہو گیا۔ یہ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں نماز کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھیے، درست انداز میں پڑھیے، سب بندی درست انداز میں کیجیے۔ مسئلہ تو یہاں تک کہ 2 صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے میں بیل گاڑی گزر جائے۔ اگر بیل گاڑی گزرنے کے فاصلے کے مطابق اگر 2 صفوں میں فاصلہ ہے تو دوسرے صف کی نماز، تو پھر کس اینگل سے یہ آفسوں میں صف بندی کرتے ہیں بھائی؟ یہ دکانوں میں سب بندی کر رہے ہیں، نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے آپ کی، تو گویا کہ آپ نماز کا مذاق بنا رہے ہیں، اور اللہ شریعت کے مذاق بنانے والے کو بخشتا نہیں ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ شریعت پر عمل نہ کیجئے مگر کم سے کم مذاق تو نہ بنائیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی محبت عنایت فرمائے، اہل بیت کی محبت عنایت فرمائے۔ صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔